بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کے 2 اونٹ تھے، دونوں مست ہو گئے۔ انہیں اس نے ایک 4 دیواری میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند انصار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ضروری کام کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ تھے، وہ مست ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو ایک حویلی میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو میرا فرما بردار بنائے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو مالک کو حکم دیا کہ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھولنے سے جھجکا، مبادا کہیں اونٹ پیارے آقا کریم کو تکلیف پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ایک اونٹ دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے جب پیارے نبی کو دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا، جاؤ رسی لے کر آؤ تاکہ میں اس کا سر باندھ دوں اور اس کو تیرے حوالے کر دوں۔ وہ جلدی سے رسی لے آیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھا، فرمایا لے لو۔ پھر حویلی کے آخری کنارے پر دوسرا اونٹ کھڑا تھا۔ اس نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے چون چرا سجدے میں گر گیا۔ اس کے لیے بھی اس کے مالک کو رسی لانے کا حکم دیا گیا۔ وہ لے آیا۔ پیارے آقا کریم نے اسی طرح اس اونٹ کا سر باندھ دیا اور اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں مالک کے حوالے کر دی۔ آخر میں فرمایا، لے جاؤ، اب یہ تیری فرما روائی کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ حضور اسے کوئی ایسی علامت دکھائیں جو اس بات کی شہادت دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو، وہاں جاؤ، درخت سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ وہ عرابی اس درخت کے پاس گیا اور یہ پیغام، یہ میسج اسے سنایا۔ وہ سنتے ہی ایک مرتبہ دائیں طرف جھکا، پھر بائیں طرف جھکا، پھر سامنے کی طرف جھکا، پھر پیچھے کی طرف جھکا۔ اسی طرح اس کی جڑیں جو چاروں طرف زمین گڑی تھیں وہ ٹوٹ گئیں اور وہ زمین کو چیرتا ہوا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ادب ہو کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس عرابی کو یہ معجزہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہو گیا۔ اس نے عرض کی، اب اس درخت کو حکم دیجئے کہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا اور اس کی جڑیں زمین میں گڑ گئیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر عرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ پھر اس عرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سجدے کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں حضور کے دونوں بابرکت ہاتھوں اور قدمین شریفین کو بوسہ دوں۔ پیارے آقا کریم نے اسے دست بوسی اور قدم بوسی کی اجازت مرحمت فرمائی۔